الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان احکامات پر عمل کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور تورات پر عمل کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا تو ہوا کیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑا اور بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کر دیا، لٹکا دیا اور کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کتاب تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، وگرنہ یہ کوہ طور تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کو دیکھا اور دیکھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر آ چکا ہے، اگر ہم حکم نہیں مانیں گے تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑے گا، تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ پکا وعدہ کیا کہ ہم تورات کے احکامات کو مانیں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ ان کے اس توبہ اور وعدے کو قبول کرتے ہوئے کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی جگہ پر جا کے جو ہے وہ کھڑا کر دیا اور ان سے فرمایا گیا کہ اب تمہاری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے، اب تم اس تورات کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اگر وہ عمل نہ کرتے تو پہاڑ گر پڑنا تھا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وعدہ کر لیا کہ ہم عمل کریں گے۔ ہوا کیا؟ ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے جب چند دن گزر گئے، معاملہ پرانا ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اپنے اس کیے گئے وعدے سے جو ہے وہ پھر گئے اور اس تورات کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کیا، باوجود یہ کہ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھر جو ہے وہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اب اس سے پتہ کیا چلا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، تو سب سے پہلی چیز جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، ہمیں اس کی وسعت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اتنے گناہ گار، اتنے نافرمان لوگ جو ہے وہ موجود تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ ان کو بار بار موقع دیے گئے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور اس کی فرما برداری والے اعمال جو ہے وہ شروع کر دیں۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے اعمال پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بار بار موقع عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں آج بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کیا ہو اور ہمارے لوگوں نے نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، تو یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے
وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ آج ہم دیکھیں نا کہ وقتی طور پر زلزلہ آ جاتا ہے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جو وہ توبہ توبہ کرنے لگ جاتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد یا ایک دو دنوں کے بعد جو ہے زندگی پھر اسی طرح معمول چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں، پھر وہی نمازوں کو قضا کرنا، فرض روزے نہ رکھنا، حرام کاموں میں پڑنا، سود رشوت کا لین دین کرنا، لوگوں کا مال دبانا، وہی حرام کام ہمارے پھر سے جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے زلزلے میں ہمیں خوف آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی کا خوفناک حادثہ سنتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، یار کیسے لوگ جب اچانک دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی نارمل صورتحال چلنے لگ جاتی ہے، وہی نافرمانیاں، وہی سلسلہ جو ہے ہماری زندگی کا دوبارہ چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے اندر بھی بنی اسرائیل کا وہ طرز عمل پایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکایا گیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لی، سجدے میں گر گئے، کیونکہ عذاب نظر آ رہا تھا۔ تو ہمارے بھی جب سامنے عذاب آ جاتا ہے، جب موت ہمیں دکھائی دیتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے باوجود بھی اپنے بندوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں موقع دیتا ہے، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ آج ہمیں ڈراؤنا خواب آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، صبح تھوڑی دیر کے لیے ہماری صورتحال مختلف ہوتی ہے، لیکن بس تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہی ہماری روٹین چلنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ بنی اسرائیل نے اگر اس طرح بار بار نافرمانیاں کی، انہیں موقع ملتا رہا، وہ باز نہیں آئے، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا اور ان کے اوپر اپنی لعنت بھی فرما دی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ان کا مقدر بھی کر دیا۔ آخر کے اندر پھر یہ انجام ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے دنیا کے اندر دیکھیں نا، جب ہم اپنی زندگی نارمل روٹین کے اندر گزار رہے ہیں تو فرمایا کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آج اگر میں نے چھوٹا موٹا کوئی عمل کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ معاف کر دے، تو گویا وہ اللہ پاک کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے غضب کے اوپر بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ جس طرح وہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، ایسے ہی وہ قہار اور جبار بھی ہے، اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا بھی فرماتا ہے۔ کل قیامت کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ وہاں جھوٹ بولا جا سکے گا، وہاں رشوت دے کر بچنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی کہ بندہ کہے کہ یار میں نے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں مکر جائے۔ یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض بندے ایسے اللہ پاک کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ انکار کر دیں گے، باری تعالیٰ ہم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، ان کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، ایک ایک عضو بول کر یہ بتائے گا کہ باری تعالیٰ میرے ذریعے اس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے ہاتھوں کے ذریعے یہ گناہ کیا ہے، پاؤں کے ذریعے یہ گناہ تک چل کر گیا ہے، آنکھوں کے ذریعے اس نے حرام کام کیا ہے، فلمیں دیکھی ہیں، ڈرامے دیکھے ہیں اور ناجائز حرام کام کیے ہیں۔ یہ سارے اعضاء بول بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اس وقت بندے کے پاس انکار کا کوئی آپشن ہی نہیں موجود ہوگا، مکرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے غضب کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے ہمیں کیا ہے، باز بھی آنا چاہیے۔ صوفیاء کرام کا ایک بڑا مشہور قول ہے، کہا کہ انسان جو ہے نا، یہ اس دنیا میں گویا ایک دکاندار کی طرح ہے۔ انسان اس دنیا میں دکاندار کی طرح ہے اور زندگی اس کی دکان ہے، اور اس کے اعمال وہ سودا ہے جو اپنی دنیا کے اندر بیچتا ہے۔ غور کریں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں ایک دکاندار کی طرح ہے، اس کے اعمال وہ سودا ہے۔ اب وہ اچھا سودا کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر برا سودا کرے گا، برے اعمال کرے گا، حرام کاموں میں پڑے گا، اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ بھی قیامت کے دن برائی ہی کی صورت میں اسے دیا جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں
تو ان کا خریدار شیطان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب اعمال کا خریدار ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اپنے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھے اعمال کا خریدار اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس کے بدلے میں وہ اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ برے اعمال کا خریدار شیطان ہے اور اس کے بدلے میں جب ان اعمال کا خریدار شیطان بنتا ہے تو اس کے بدلے میں بندے کو جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے، اگر ہم سمجھے تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر اچھے اعمال کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے، برے اعمال کریں گے تو صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ ان کا خریدار شیطان ہے اور ان کا بدلہ بھی جو ہے وہ جہنم بنے گی۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر اطاعت کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات اپنے بندے کے اوپر لازم کیے ہیں ان کو ماننے کا، ان پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اب بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے دیکھا نا کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہے، خطرہ ہے، سر کے اوپر پہاڑ لٹک رہا ہے، اگر نہیں بات مانیں گے تو پہاڑ گر پڑے گا، وہ مان گئے۔ لیکن جب پہاڑ ہٹ گیا تو وہی نافرمانی دوبارہ شروع کر دی۔ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا، نافرمانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن موت کو سامنے دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے وہ ڈر گئے اور اپنا جھوٹا وعدہ بھی کر لیا، لیکن جب موت سامنے سے ہٹ گئی تو دوبارہ وہی اعمال شروع کر دیے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اپنے دل کے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کی طرح موت کو سامنے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر لیں گے اور پھر اپنے وہی دوبارہ اعمال شروع کر دیں گے تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی اطاعت نہیں ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے، اور اس کی نافرمانی کا بدلہ کیا ہے؟ وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب کی صورت میں دے گا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ماننا ہماری مجبوری ہے، کسی نہ کسی کی بات تو ہم نے ماننی ہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو شیطان کی بات مانیں گے، اور شیطان کی بات ماننے کا نتیجہ کیا ہے کہ جہنم کا عذاب مقدر بنے گا۔ تو دنیا میں ہمیں کسی نہ کسی کی بات تو ماننی ہی پڑے گی، تو بہتر کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اچھا کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لیں، ہم شیطان کی بات ماننے کی بجائے اللہ رب العزت کی باتوں پر توجہ دیں اور جو احکامات اس نے ہم تک بھیجے ہیں ان پر عمل کریں، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ لیکن بات اللہ پاک کی نہیں مانیں گے تو شیطان کی تو کم از کم ہمیں ماننی ہی پڑے گی، اور شیطان کی بات مان کے بندہ دنیا اور آخرت کے اندر خسارے کے اندر ہے۔ شیطان خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے سارے ماننے والوں کو بھی جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ ہمارے دل کے اندر سچا ہونا چاہیے۔ موت کو، مجبوری کو دیکھ کر بندے کو نیک اعمال کی طرف توجہ تو آ جاتی ہے، بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر دوبارہ وہی گناہ والے کام کرنے لگ جائے تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ فرما برداری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اصحاب کا آپ جذبہ دیکھیں نا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اس چیز پر بیعت کی تھی کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، ان کی اطاعت بھی کریں گے اور ان کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ کون سی صورتحال؟ تنگی آئے یا آسانی آئے۔ تو بحیثیت مسلمان آج ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل مرحلہ بھی آتا ہے، ہم نے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، اس کی فرما برداری کی طرف ہی اپنا ہاتھ بڑھانا ہے۔ صحابہ اکرام کا آپ جذبہ دیکھیں نا، ماننے کا ان کا جذبہ کیسا تھا۔ ہمارے لیے وہی شخصیات آئیڈیل ہے نا، ہم ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم اچھے طریقے پر چل رہے ہیں یا برے طریقے پر۔ اب صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ اب ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے تھے، وہاں پر سوال کی گنجائش بھی وہ اپنے اندر باقی نہیں رکھتے تھے کہ یہ عمل کیوں آیا ہے، یہ عمل ہمارے اوپر لازم کیوں کیا گیا ہے۔ ایسی طریقہ اور ایسی چیز ان کے اندر نہیں تھی، جو حکم نبی کریم علیہ السلام نے دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان بعض صحابہ مسجد کے اندر کھڑے تھے،
نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اجلسو، اے میرے صحابہ بیٹھ جائیں۔ اب ایک صحابی رسول دور اپنے قبیلے میں کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی ہے، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم تو مسجد والوں کے لیے ہے، نبی کریم علیہ السلام تو ان سے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں، بلکہ جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو فوراً نبی کریم علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس قبیلے کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ یہ تھا ان کا اطاعت کا جذبہ، اور بات کو ماننے کا اور عمل کرنے کا یہ جذبہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کس کو بیٹھنے کا حکم ہے، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ اطاعت الہی، اطاعت رسول کا ان کا جذبہ تھا کہ فوراً آواز سنی اور اپنے قبیلے کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رنگین جو ہے وہ چادر پہنی ہوئی تھی، سفید کلر کے علاوہ کوئی رنگ کی جو ہے وہ چادر پہنی ہوئی تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو وہ کلر پسند نہیں آیا، وہ رنگ پسند نہیں آیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں یہ حکم نہیں دیا کہ یہ چادر جو ہے وہ اتار دیں، یہ آئندہ سے چادر اپنے اوپر نہیں لینی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اب وہ نبی کریم علیہ السلام کے لہجے سے یہ سمجھ گئے کہ یہ چادر نبی کریم علیہ السلام کو پسند نہیں آئی۔ یہ ہیں صحابہ اکرام، یہ ہے ان کا جذبہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چادر اتار دو، یہ چادر مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ لہجے سے سمجھ گئے کہ یہ چادر نبی کریم علیہ السلام کو پسند نہیں آئی۔ وہ گھر گئے، چادر کو سنبھال کے رکھا نہیں ہے کہ پہننا تو جائز ہے، میں اپنی بیوی کے لیے رکھ دوں، اپنے بچوں میں کسی کو دے دوں، نہیں، انہوں نے گھر جا کے وہ چادر اتاری اور چولہے کے اندر ڈال کر اس کو جلا دیا۔ میرے محبوب کو یہ رنگ پسند نہیں ہے، آئندہ یہ چادر میرے پاس نظر بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہے ان کا اطاعت کا جذبہ۔ اور ہم جو احکامات ہمیں واضح طور پر فرما دیے گئے کہ ان کاموں سے بچنا ہے، ان سے بچو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، ان کاموں کو کرنا ہے، یہ تمہارے پر ضروری ہے، ہم ان کاموں کو بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ہم صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت کا دام بھرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بناتے، رول ماڈل نہیں بناتے۔ انہوں نے جیسے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو احکامات لے کر آئے ہیں نا، بغیر کسی سوال کیے، بغیر کسی تردد کے ان احکامات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رسول کے احکامات کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ 5 نمازیں کیوں فرض ہیں، 5 کے بجائے 3 کیوں نہیں ہیں، یہ پورے مہینے کے روزے کیوں فرض ہیں، 15 دن کے کیوں نہیں ہیں، یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر کیوں ضروری کی گئی ہے، یہ پردہ عورتوں کے لیے ضروری کیوں کیا گیا ہے، اسلام نے تو ان کو قید کر دیا ہے، اسلام نے تو عورتوں کی آزادی چھین لی ہے۔ مسلمان اس طرح کے سوالات نہیں کرتا۔ اللہ رسول نے جو فرما دیا ہے، فرمایا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ رسول کے احکامات کے آگے اپنی زبان نہیں چلاتا، سوال نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے تو وہ کام بھی کیے جن کا انہیں حکم نہیں تھا، بس نبی کریم علیہ السلام کو پسند تھے، انہوں نے وہ کام کر دیے۔ لیکن ہمیں جو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا درس ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن کاموں کو کرنے کا اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہم ان چیزوں کو بجا نہیں لاتے۔ غور کریں، ایک عاشق کا واقعہ علماء نے لکھا ہے، اب جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کو من و عن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر اجر کیسا عطا فرماتا ہے۔ ایک عاشق کا واقعہ کسی نے بیان کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے، ان کے محلے والوں نے، رشتہ داروں نے جا کر انہیں قبر کے اندر دفن کیا، تو چند سالوں کے بعد کسی اور ان کے عزیز کی رشتہ دار کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ اب لوگ انہیں دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودنے لگے تو ساتھ ان کی قبر کی جو ہے وہ دیوار بھی گر گئی، ان کی قبر کھل گئی۔ اب کئی سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنے سال کے بعد بھی ان کا جسم بالکل قبر کے اندر تر و تازہ ہے،
اور قبر کے اندر سے مہک آ رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، یار یہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی اپنی رحمت فرمائی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم سلامت ہے، ان کا کفن سلامت ہے، ان کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اب لوگ ان کے گھر پہنچے، ان کی بیوہ جو بزرگ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر ایسا کون سا نیک کام کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ان کے اوپر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر پڑھے ہوئے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اتنا زیادہ دین کا نالج بھی انہیں نہیں تھا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اس کے احکامات کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر وقت جب بھی انہیں موقع ملتا، وہ نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا، بس وہ محبت کے ساتھ اس کو اٹھاتے، چوم کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ باری تعالیٰ اس قرآن کے اندر تو نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق اور سچ فرمایا ہے، میں نے اس کو اپنے دل کے اندر اتارا، باری تعالیٰ اس کے صدقے سے میری بخشش کر دینا۔ اللہ پاک کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی اور اس کی قبر کو جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے زیادہ تلاوت بھی نہیں کی، قرآن پاک کے احکامات کو وہ صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں سکے، صرف قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے، قرآن پاک کے ساتھ سچے الفت اور جذبے کی وجہ سے اور پیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کی روز تلاوت کا معمول بنائیں، تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن پاک پر صحیح معلوم میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہماری جو صورتحال، ملکی صورتحال چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، اور اس موقع کے اوپر سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے اور تا صبح قیامت جو ہے وہ اس کو شاد و آباد فرمائے، اور جو بھی دشمن اس کو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ یاد رکھیں یہ پاکستان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم شکوے شکایت تو کرتے ہیں، یار ہمارے ملک کے اندر مہنگائی بڑی ہے، ہم مشکل کے اندر ہیں، ان چیزوں کو بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ غور کریں نا کہ ابھی انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو آج ہمارے پاس ایسی مضبوط فوج ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ان کو جواب دیا بھی جا رہا ہے، ہماری فوج جواب دیتی بھی رہے گی۔ ہمیں ڈھارس بندھانے والے بھی موجود ہیں، کبھی فوج کا ترجمان آتا ہے، کبھی کوئی حکومتی سربراہ آتا ہے، وہ ہمیں یہ دلاسا دیتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم ان کو جواب بھی دیں گے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ دیکھ کر بندے کو وہ حالات یاد آتے ہیں کہ جو مسلمان غزہ کے اندر موجود ہیں، ان کو تو کوئی ڈھارس بندھانے والا بھی نہیں ہے، ان کو تو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ آج اگر اسرائیل تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو کل ہم ان کو جواب بھی دیں گے۔ وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے وہ روز جو ہے وہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اوپر انڈیا نے ڈرون حملہ کیا ہے نا، تو ان کو جواب دیا گیا ہے، ڈرون بھی مار گرائے گئے ہیں، لیکن ان کے اوپر روز یہ حملے ہو رہے ہیں، روز ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی مضبوط فوج عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کمزوریاں ہر ادارے کے اندر ہوتی ہیں، بندہ اپنے اوپر بھی غور کرے نا، بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر بھی نا بعض لوگ جو ہے وہ اپنے اداروں کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، حملہ ہو گیا، روکا کیوں نہیں گیا، ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا گیا، یہ سارے سوالات ہمارے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہماری جس طرح فوج حفاظت کر رہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سب سے پہلے ہے، لیکن اسباب تو پیدا ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے، تو وہ ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے لیے ہر وقت اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ کی صورتحال کے اندر بھی اگر کوئی اپنے اداروں کے اوپر بولتا ہے نا، اداروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو یاد رکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب دشمن سے جنگ ہو رہی ہو نا، اس وقت کوئی اگر اپنے ملک کے خلاف بولتا ہے
اپنی فوج کے خلاف بولتا ہے تو وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ غدار ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ تو اگر اس صورتحال کے اندر بھی اپنی فوج کے اوپر، ملک کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ محب وطن پاکستانی نہیں کہلائے گا۔ اور یہ اسلام کی ایک طاقت ہے پاکستان، پوری مسلم دنیا کے اندر صرف ایک ہمارا ہی ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے۔ جس طرح بقیہ مسلمان ممالک کو کفار نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس طرح اب ان کی کوشش بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں نا کفار کا گٹھ جوڑ دیکھیں کہ جنگ ہماری انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن جو ڈرون ہمارے پر چھوڑے گئے وہ اسرائیل کے بنائے ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آپس کے اندر کتنا اتحاد ہے کفار کا، کہ وہ مل کر کسی نہ کسی طریقے سے، اب اسرائیل ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا، اس نے انڈیا کے ذریعے وہ اتنے جدید ڈرون جو ہے وہ ہمارے اوپر بھیج دیے۔ یہ تو ہماری فوج کا کمال ہے نا کہ انہوں نے گرا لیے، لیکن ہم اندازہ لگائیں کہ وہ آپس میں کس طرح متحد ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس صورتحال کے اندر اپنی فوج کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آخری بات کہ اس صورتحال کے اندر بھی نا، کیونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو میڈیا وار بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ 21ویں صدی چل رہی ہے تو لوگ جو فیک خبریں، جعلی خبریں بھی آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ آگ لگ گئی، بلا وجہ لوگوں کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس چیز سے سختی سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ بغیر تصدیق کیے کسی خبر کو آگے پھیلانے کی نہ شرعی طور پر کوئی اجازت ہے نہ قانونی طور پر اجازت ہے، لیکن ہمارے آگے شیئر کرنے کی نہ کوئی اجازت ہوتی ہے نہ ہمارے لیے کوئی ضروری ہوتا ہے کہ شیئر کرنا کوئی ضروری ہو۔ بلا وجہ لوگ جو ہے وہ جعلی خبریں آگے شیئر کر کے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا کام کرنے سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ دشمن کی یہی خواہش ہے کہ اس صورتحال کے اندر پاکستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوف میں مبتلا کرے، اور اگر ہم خود ہی یہ کام کرنا شروع کر دیں پھر ان کا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا نا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہماری فوج کو اور زیادہ جذبہ عطا فرمائے اور وہ ان کفار کا جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ مقابلہ کرے۔